پردہ پوشی ایک ایسی اخلاقی اور اسلامی قدر ہے جو انسان کے عیب چھپانے اور دوسروں کی عزت کا تحفظ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسلام میں پردہ پوشی کو بہت اہمیت دی گئی ہے تاکہ معاشرت میں فساد اور بدنامی سے بچا جا سکے۔ قرآن اور حدیث میں اس کی اہمیت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آج کے جو ہمارا پہلا سوال ہے، پردہ پوشی کا اسلامی تصور کیا ہے اور اس کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں جناب بھائی محمد تنویر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بےحد مشکور ہوں جناب محترم قبلہ محمد یوسف باروی صاحب، آپ نے ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی۔ بہت شکریہ۔ ہم اس قابل نہیں تھے کہ آپ نے ہمیں اس قابل بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ میں نے تصور کیا کہ یہ پردہ پوشی کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے۔ بے شک بے شک۔ تو آپ کا بےحد شکر ہوں کہ آپ نے اس موضوع میں ہمیں بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اس بولنے کا موقع عطا کیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت تو شکریہ۔ پردہ پوشی کا اسلامی تصور یہ کیا ہے اور اس کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی جائے۔ سبحان اللہ۔ تو پردہ پوشی کا تصور ایک بہت ہی اہم اور بنیادی اصول ہے جو مسلمانوں عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے ہے۔ بے شک بے شک۔ لیکن اس کا زیادہ زور جو ہے یہ خواتین پر دیا جاتا ہے۔ جی۔ اسلام پردے کا جو مقصد بیان کرتا ہے وہ جسمانی، اخلاقی اور روحانی تحفظ جو ہے نا اس کو فراہم کرنے کے لیے اہمیت دیتا ہے، تاکہ انسانوں کی عزت، ان کا وقار اور ان کی پاک دامنی یہ ہماری محفوظ رہ سکے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تاکہ جو پردہ پوشی جو ہے نا جو انسان کو اپنا مقام دے گی وہ بالا ہے۔ بے شک۔ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں جی بے شک، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں بے شک، کیا بات اور ہے۔ اپنے زیور کو ظاہر نہ کریں جی سوائے اس کے جو وہ خود ظاہر ہو جائے، جی، اور اپنے سینوں پر اپنے پلے کپڑے جو ہے اس کو اوڑھ کے رکھیں تاکہ وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا ذہن دیا کہ اپنی نگاہوں کو جب ہم نگاہ کو جھکا کے چلیں گے، ادب کا لحاظ کریں گے، جب ہم دوسروں کا خیال کریں گے تو دوسرے ہمارا بھی خیال کریں گے۔ بے شک، کیا بات ہے۔ اور اپنی جب شرم گاہوں کی ہم حفاظت کریں گے بے شک، تو اس وقت جب ہم اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کر رہے ہوں گے تو جب دوسرے ہمیں دیکھیں گے تو وہ بھی ہم سے ایک عبرت حاصل کریں گے، وہ نصیحت حاصل کریں گے کہ ہم اپنے شرم گاہوں کو چھپائیں جس طرح یہ اپنے لوگوں کو چھپاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو اس پر حضرت سیدنا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اوپر حجاب کرے، پردہ کرے، اپنے آپ کو چھپا لے۔ جب عورت اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے تو اس وقت اپنے آپ کو محفوظ کر لیتی ہے، تو اس وقت انسان کا مکمل اپنے آپ کو چھپا لینا ایک ظاہر کرتا ہے کہ یہ پردہ پوش ہے، انسان کا وقار پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب خیبر اور مدینہ کے درمیان آپ سفر کر رہے تھے تو اس وقت ایک معاملہ پیش آیا کہ حضرت سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ حضور علیہ السلام نے اپنے ازواج میں ان کو منتخب کیا، آپ نے اپنے حرم میں ان کو داخل کیا، تو آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنی ازواج میں منتخب کر رہے ہیں یا کنیز میں ان کو منتخب کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ تجسس ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو ایک ڈھانچے میں ڈھالا کہ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے. سبحان اللہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز دیکھیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرتے تھے، ان کو ایکسیپٹ کرتے تھے کہ ہمارا کیا ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں آنے والی زندگی کا کیا طریقہ کار سکھانا چاہتے ہیں. تو سبحان اللہ، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دعوت ولیمہ بھی کیا تھا. سبحان اللہ، انہوں نے دعوت ولیمہ میں کیا چیز پیش کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کھجور، پنیر اور گھی کا دسترخوان بچھایا، تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کو مدعو کیا، انہوں نے تناول فرمایا. جب انہوں نے کھا لیا، جب وہ سفر مکمل ہونے لگا، جب چلنے لگے، تو اس وقت پردہ پوشی کا ایک انہوں نے مظاہرہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری کے اوپر اپنے پیچھے ان کی جگہ بنائی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انہوں نے جگہ بٹھا کر انہوں نے درمیان میں ایک کپڑا لگا دیا تاکہ کسی کی ان کے اوپر نظر نہ لگے. تو اس سے معلوم ہوا کہ پردہ پوشی کتنی اہم ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ آنے والی زندگی کے لیے سبق دے دیا کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہو تو اس کو چھپایا جائے. اور عورت نام ہی اسی چیز کا نام ہے، چھپانے کا. عورت یہ اس کا معنی بھی یہی بنتا ہے کہ اس کو چھپایا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ، اسلام میں پردہ پوشی کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اس کا مقصد افراد کے عیبوں کو چھپانا اور ان کی عزت و وقار کا تحفظ کرنا ہے. ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت وضاحت فرمائی، دل خوش ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 101 کا ترجمہ: اے ایمان والو، ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو جنہیں اگر تم پر زہر کر دیا جائے وہ تمہیں بری لگے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ پردہ پوشی کا عمل نہ صرف دنیا میں ایک فرد کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پردہ پوشی فرمائے گا. سبحان اللہ.